ایک انصاری تھا اور دوسرے حضور کی برادری سے تھا۔ جو حضور کی برادری سے تھا اس کا کھیت پہلے اونچی لیول پر تھا، پانی ادھر سے آتا تھا اور پھر انصاری کے کھیت میں جاتا تھا۔ تو انصاری نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی کہ یہ پانی مجھے کم آتا ہے یا یہ روک لیتا ہے، اس طرح کی کوئی شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی آپ پانی کچھ ان کے لیے چھوڑ دیا کریں، زیادہ خیر خواہ بھائی کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ انصاری بھائی کو یہ بات دل کی خوشی سے قبول نہ کی، کہنے لگے اپنے رشتہ دار کا خیال کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے تو میں نے عدل کے ساتھ نہیں کہا تھا، آپ کے لیے خیر خواہی کرتے اسے درخواست کہہ دیا کہ آپ اس کو پانی زیادہ دے دیں۔ حق انصاف یہ ہے، پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے منڈیروں تک خوب پانی بھر کر بچے تو چھوڑ دیں عید کو، کہ انصاف تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی بیان کرتے ہیں یہ آیت نازل کر دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات کتنی اہم ہے کہ تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہہ دیتا کافی تھا، یہ قسمی انداز میں اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں آئے گا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو اختلاف رائے بھی ہوں اس میں بھی یہ آپ کو فیصل مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں، جس بات پر آپ کی پسند آ جائے کہہ دیں آپ، پھر ایک دلوں میں کجی تنگی نہ پائیں۔ ظاہر میں تو مان لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، پڑھے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا، نہیں دل سے ماننا پڑے گا، خوشی سے نہیں مانیں گے یہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں تو پھر کیا ہے؟ نفاق ہے۔ یہ اہم مسئلے، اور جو انفرادی مسئلہ ہے ذاتی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ چل گیا ہے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو پھر ہم اس پر اس لیے عمل نہیں کرتے میرا گروپ نہیں ہے، میرے بڑے نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، اتنی دنیا نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ یہ تو آسان انفرادی مسئلہ ہے، وہ تو زیادہ حق ہے کہ ہم دل کی خوشی سے اسے قبول کریں۔ پھر بھی ہم اپنے گروپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس اینک میں نظر آ جائے گا تو مان لیں گے، نہیں آئے گا تو چونکہ چنانچہ کر دیں گے۔ اور یہ تمام ملت اسلامیہ کے گروپوں میں مرض انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ مسئلہ سننے کے بعد اپنے گروپ کو دیکھنا، کدھر دیکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی حدیث، حضور کے فرمان کو دیکھنا ہے، اس میں ہے امنا و صدقنا۔ پھر نہیں فلاں گروپ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ہمارے بڑے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ انفرادی پرسنل۔ فرمایا جس میں تمہارے گروپوں کا معاملہ ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا۔ اگر دل میں اس فیصلے کو پسند نہیں کرو گے، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ اور اب ہم دیکھیں اپنی پوری لائف میں ہمیں کسی بھی حوالے سے توجہ دلا دی جائے سنت کے یہ خلاف ہے تو ہمارے دل پہلے مفاد دیکھتے ہیں، دھڑا دیکھتے ہیں، پارٹی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہے جو مصطفیٰ کی پسند ہے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے، قرآن کی صورت میں یا دوسرا جیسے حدیث کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان باتوں کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اختصار سے اشارے کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے اسی مسئلے میں، جو سندن تو ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، تاہم مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسلمان ایک عیسائی یا یہودی تھا۔ پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ لے گئے تو حضور نے
وہ یہودی عیسائی کے حق میں بات کر دی تو مسلمان کے دل میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اس نے کہا چل بھائی اس کے پاس بھی۔ تفسیر فتح القدیر میں بھی امام شوکانی سے لائے ہیں، لیکن یہ واقعہ مشہور اتنا ہے کہ اگر میں کہوں یہ سندن ضعیف ہے تو آپ مجھے غلط کہیں گے۔ سندن یہ ثابت نہیں ہے، ثابت وہ ہے جو میں نے بتایا ہے پہلے، وہ بخاری شریف میں۔ تو انہوں نے معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا، لیکن ساتھ مسلمان کے ساتھ وہ جو دوسرا کافر تھا وہ بول پڑا یہ معاملہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر کے پاس لے جایا گیا ہے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے اندر گئے، تلوار لائے اور مسلمان کی گردن اڑا دی، کہا کہ جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے بارے میں میرا یہ فیصلہ ہے۔ اور یہ واقعہ عام سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کو سندن صحیح بھی بات مان لیں تو قرآن خود کہتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکراتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جو ایمان قبول کر لینے کے بعد ٹھکراتا ہے تو وہ مرتد کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ فقتلو، اس کو قتل کر دو، من بدل دینہ فقتلو، جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر دو۔ لیکن آپ یہ نہ کہہ دیں کہ بھابی سنی ہمارے اختلافات ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں ایک اصول سمجھا رہا ہوں، کتنی سنگینی ہے ان معاملات پر جس میں ہم توجہ نہیں کرتے اور خود صحیح کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس وقت کس کا ساتھ نصیب ہوگا؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ مسلمانوں کے 4 ٹارگٹ ہیں۔ اہل ایمان اللہ سے مانگتا یا اللہ ان میں سے کسی کا ساتھ مجھے نصیب فرما دے۔ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، باپ بھی نبی ہے یعقوب علیہ السلام، ان کا باپ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ شان کتنی ہے، خاندانی حسب النسب، خوبصورتی میں بھی دنیا میں شاہکار ہیں، اور پھر تخت مصر پر بیٹھے، حکمرانی بھی ہے، حسن بھی ہے، دنیا بھی ہے، حسب نسب بھی ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یعنی صالحین اتنا بلند مقام ہے، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے یہ نصیب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ خطبہ جمعہ میں بھی شروع میں پڑھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہی کامیابی پائے گا، اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ یعنی پتہ ہے اللہ رسول کی یہ تعلیم کے منافی ہے تو پھر ہم عمل کر رہے ہیں وہ باطل ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں ہے، اور اصل سنت سے نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت گمراہی ہے، خیر نہیں ہے، جہنم لے جانے والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے کتاب الاعتصام و سنہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے امانت نازل کی، ایمان بنی نو انسان کے دلوں میں اللہ نے اتار دیا، جذب کر دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس کو پڑھو، پھر فرمایا اس کے نبی کی سنت، اس کو اپناؤ، اس کو سیکھو۔ حضرت علیہ السلام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے 3 باتیں پسند ہیں، یہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں۔ ایک، کتاب قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور اس کے درپے پیچھے لگے رہنا، اس کے احکام کو جاننا۔ دوسرا، سنت کا علم سیکھنا سکھانا۔ اور تیسرا، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا تذکرہ کرنا، یعنی جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا آپ کے پاس موجود نہیں ہیں ان کا اگر تذکرہ کریں، خیر کا کریں، ورنہ چپ کر جائیں۔ لیکن آج کل میڈیا پر بھی بڑی یلغار ہے کہ جو گزر گئے ہیں ان کی خامیوں کو خوب اچھال اچھال کر سکالر بن رہے ہیں اور بنایا جا رہا ہے۔ سلف صالح کہتے تھے کہ پہلوں کی خامیاں بیان نہ کریں، خیر کی بات کر لے ورنہ چپ کر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا عبد الملک بن مروان کی بیعت کرے، انہوں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں اللہ رسول کی اطاعت پر، میں آپ کی بیعت کروں گا، آپ کا حکم مانوں گا، اللہ رسول کے مطابق ہوگا مانوں گا، اگر اس کے خلاف ہوگا نہیں مانوں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین